سبق شروع کریں تو اسی طرح تنوین کے اوپر محنت کرنی ہے. تنوین کا پورا آپ جو تفصیل ہے وہ بتاؤ، تنوین سکھاؤ. تنوین ہے کیا؟ ایک زبر تھی، دو زبر ہو گئی، وہ تنوین ہو گئی. زیر تھی، دو زیر ہو گئی تو تنوین ہو گئی. ایک پیش تھا، دو پیش ہو گئے تو وہ کیا بن گیا؟ تنوین بن گیا. تو ہم آواز حروف کی مشق کریں گے کیونکہ ٹائم بھی بہت کم ہے. جو مشکل حروف ہیں، حروف تو اتنے ہی بن جاتے ہیں، ٹائم وہی لگتا ہے. مثلا جو مشکل حروف ہیں ہم ان کی ہی مشق کریں گے. ہم آواز حروف مشق. تا دو زبر تن، ابھی مقدار. تا دو زبر تن، تا دو زبر تن. تو میں نے عرض کیا کہ کافی قراء حضرات کیا کہتے ہیں، اس میں گناہ نہیں کراؤ، اس میں گناہ بالکل نہیں کراؤ. تا دو زبر تن پڑھاؤ، تا دو زبر تن پڑھاؤ. اس میں یہ ہے کہ ایک قراء حضرات کا خیال ہے کہ ان کے گناہی یہ جو 6 نمبر تختی ہے یعنی تنوین کے جو تختی ہے اس میں گناہ نہیں کراؤ، تن تین تن پڑھاؤ. ایک کہتے ہیں بھائی اس میں گناہ بھی ہوتا ہے اور گناہ نہیں بھی ہوتا. کبھی گناہ ہوتا ہے، کبھی گناہ نہیں ہوتا. تو اب تو سارے اساتذہ بیٹھے ہیں. مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اظہار میں گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ادغام میں گناہ ہوتا ہے؟ ادغام مال گناہ میں گناہ ہوگا. تو اس میں گناہ بھی ہوتا ہے، گناہ نہیں بھی ہوتا. تو اس لیے اس تختی میں کیا ہوگا، ایک گناہ کی جو پہچان ہے، گناہ کا جو تعارف ہے وہ بچوں کو آ جائے گا. اور گناہ دیکھو ابھی سے ہی جو مشق کریں گے نا تو آگے چل کے یہ بچے آپ کو پریشان نہیں کریں گے. اس لیے گناہ کرنا چاہیے. میں ان کو بھی غلط نہیں کہتا جو کہتے ہیں کہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی جس چیز میں دونوں چیزیں ہیں، گناہ ہوگا بھی اور گناہ نہیں بھی ہوگا، تو اس کو آپ گناہ کرائیں یا نہیں کرائیں وہ الگ بات ہے. یہاں سے اس طریقے سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچے کو ایک تو گناہ کا پتہ چل جائے گا، تو گناہ کیا ہے، گناہ کی مقدار کیا ہے، ایک الف کا اندازہ کیا ہے. یعنی بچوں کو ایک طریقہ مکمل معلوم ہو جائے گا. آگے چل کے آپ بچوں کو بولیں گے گناہ کرو، بچہ سمجھ جائے گا تو یہ گناہ کیا ہے. تو اس لیے گناہ تو نون ساکن اور تنوین والی تختی میں الگ سمجھانا پڑے گا. تو بچے آپ کو بہت پریشان کریں گے. تو ابھی گناہ ہم کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، صرف وہاں وہ بتانا ہے کہ یہاں پہ گناہ کرنا ہے، یہاں پہ گناہ نہیں کرنا. بچے کو گناہ کا پورا پتہ ہے ابھی. تو اس طریقے سے یہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ جواب ہے. یہ دیکھو دو زبر والی تختی کے ساتھ الف ہے. یہاں پہ اس سے سبق میں نہیں پڑھیں گے، آگے انشاءاللہ جو قوانین آتے رہیں گے تو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو تا دو زبر تن، ہجے کا پھر بس آ گیا کہ ہمارے جمعیت تعلیم القرآن کے اندر یہ جو طریقہ ہے تو استاد ہجے کرتے ہیں، جوڑ کرتے ہیں، بچے رواں کرتے ہیں. یہ زبر والی تختی میں پورا تفصیل کے ساتھ ہے. اگر کوئی میری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہا ہے تو زبر کے ساتھ ہم نے پورا اس کا تفصیل بتایا ہے کہ ہجے رواں کا پورا طریقہ کار کیا ہے. ایک تو یہ ہے مختصراً بتا رہا ہوں، تا دو زبر اس طرف کی ہجے ہے. ٹھیک ہے، ایک جملہ تھا ہجے ایک جوڑ، ہم نے ہجے ہی چنا تھا تو بچوں کو جو آسان لگے. ہم سندھی میں تو ہجے کہتے ہیں، کئی جوڑ بھی کہتے ہیں. جمعیت تعلیم القرآن کے اندر جوڑ چلتا ہے. اس حرف کا جوڑ ہے تا دو زبر، اس حرف کی ہجے ہے تا دو زبر، اس حرف کی ہجے کیا ہے؟ یعنی بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے. ہم نے کبھی غوری نہیں کیا کہ ہجے کیا ہے، رواں کیا ہے، جوڑ کیا ہے، رواں کیا ہے. یعنی بچوں کو آنا چاہیے رواں الگ ہے، ہجے الگ ہے. ہجے اور جوڑ ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو تا دو زبر کیا ہے اس حرف کی؟ ہجے اس حرف کی کیا ہے؟ تا دو زبر کیا ہے؟ ہجے اس حرف کی کیا ہے؟ اس حرف کی رواں ہے تن. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ تن. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ اس حرف کی رواں کیا ہے؟ تن.
تن کیا ہے؟ اس حرف کی رواں. تن کیا ہے؟ اس حرف کی رواں. تن کیا ہے؟ اس حرف کی رواں. تو اس طرح سے ہم بچوں کو مشق سے پڑھائیں گے. جی ہم آواز حروف کی مشق کریں گے. تا دو زبر تن، قا دو زبر قن، تن، قن. تا کو باریک پڑھیں گے، قا کو موٹا پڑھیں گے. یعنی ہمیشہ تا کے اوپر زبر ہو تو تا کے اوپر زبر ہو تبھی باریک پڑھیں گے، دو زبر ہے تبھی باریک ہوگی. یعنی یہ نہیں ہے کہ زبر زیر پیش یہ وہ تو کبھی موٹا کریں، نہیں. یعنی ایسے پختگی کے ساتھ پڑھو جو ان کی پوری مشق. تا کے اوپر کیا بھی آ جائے، کچھ بھی ہو، اس کو باریکی پڑھیں گے. قا کے اوپر کچھ بھی ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ابھی دو زبر آئی ہیں تو قا کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے.